بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کی خدمت میں 3 ویڈیوز پیش کروں گا۔ یہ جو امارات اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس حوالے سے، اور جو اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ باتوں کو بہت سیریس لینا ہوگا۔ میں نے کبھی آپ کو انسسٹ نہیں کیا، لیکن میں انسسٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ یہ تینوں ویڈیو ضرور دیکھیں، اس کے بعد آپ کوئی رائے بہتر طریقے سے اس حوالے سے قائم کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ عرب امارات جو ہے وہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر ہرگز یہ معاہدہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے جو احمق یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید سعودی عرب کا نہیں ہوا تو وہ فولز پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اطلاعات یہ ہیں جو مغربی ذرائع ابلاغ ہمیں دے رہے ہیں کہ 7 ممالک جو ہیں نا اس خطے کے، وہ بھی 1 مہینے کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اور جناب باجوہ کا جو وزٹ ہے، یہ جو تشریف لے جا رہے ہیں وہ سعودی عرب، تو اس میں ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ پر بہت دباؤ ڈالا جائے گا کہ ہمیں اب ضرورت نہیں پاکستان آرمی کی۔ مختلف قسم کے جو بلیک میلنگ ٹیکٹس ہیں، اب یہ اس آہنی اعصاب کے مالک بندے پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا دباؤ قبول کرتے ہیں اور کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اب انہوں نے ضد کر لی ہے کہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے۔ میں نے کل ایک چینل پہ ایک پروگرام میں شمشاد خان صاحب کو دیکھا۔ پاکستان کے بہت پرانے ڈپلومیٹ ہیں اور خاصا یہ مطلب بڑے کرائسس میں، خاص طور سے جناب مشرف کا دور جو ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی اہم خدمات مختلف ممالک میں انجام دی ہیں۔ کل میرا ان سے یاد اللہ رہتی ہے، نوائبہ کبھی میں ان کو اکثر پروگرام میں بلایا کرتا تھا، تو میں نے ان کی زبان سے پہلی مرتبہ یہ بات سنی۔ وہ اینکر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اب یہ جو نئی تبدیلیاں خطے میں بہت تیزی سے جنم لے رہی ہیں، ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ مطلب ان کا جو مطلب تھا نا، دس وے اور ڈیٹ وے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کو بھی اسرائیل کو سے سفارتی تعلقات یا کسی اور طرح کے تعلقات جو ہے نا بحال کر لینے چاہیے۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو اپنا دشمنوں کی کیٹیگری سے نکال کے کم از کم اپنے واقف کاروں کی کیٹیگری میں شامل کر لیں۔ یہ سوچ ان میں ہی نہیں ہے، پاکستان کے سنجیدہ حلقوں میں پائی جاتی ہے، بیوروکریسی میں پائی جاتی ہے، اور میں ڈر کے مارے کسی کا نام نہیں لیتا جو لوگ یہ چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر سعودی عرب بھی کل کو باقاعدہ اناؤنس کیا کرنا آپ جانتے ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی اپنے تعلقات بہت حد تک بحال کیے ہوئے ہیں۔ سفارتی تعلقات کا بھی وہ یہ جو حجت ہے میرا خیال اگلے 10-15 دن میں پوری کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ۔ اگر سعودی عرب اسرائیل کو سفارت خانہ قائم کر لے اور اسرائیل کا سفارت خانہ ادھر جدہ میں قائم ہو جائے، ان کا تل ابیب میں ہو جائے، تو پاکستان کی وہ تمام چندہ خور پارٹیاں، وہ تمام سابقہ مجاہدین، وہ تمام سابقہ علماء کرام، علماء اعظام، مشائخ اعظام، جن کا سعودی عرب سے کچھ بھی لین دین کسی حوالے سے ہے، وہ ایسی دلیلیں تراشیں گے، ایسی حدیثیں نکال کر لائیں گے، قرآن کی مختلف آیات کو ایسے مطالب دیں گے کہ ثابت کر دیں گے کہ یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ اس طبقے نے خاموشی عرب امارات کے مسئلے کے اس اقدام پہ اس لیے اختیار کی ہوئی ہے کہ ابھی تک وہ جان چکے ہیں اس بات کو کہ سعودی عرب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آگے
سعودی عربی قائم کریں گے۔ کل مجھے ایک صاحب بڑے دلائل سے بتا رہے تھے، جو بہت بڑے ایک چندہ خور پارٹی کے مجاہد کمانڈر رہے ہیں ایک زمانے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا یہودی نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بزنس نہیں کرتے تھے، ان سے کاروبار نہیں کرتے تھے؟ مسلمانوں کے حضرت عمر فاروق نے ان سے پیسے ادھار لے کر اسلحہ نہیں جمع کیا تھا؟ یہ بڑی بڑی مثالیں انہوں نے، اور یہ چند دنوں میں آپ تک پہنچ بھی جائیں گی۔ یہ ہمارا کمال یہ ہے، ہمارے علماء کرام کا، ہمارے جو مشائخ اعظام اس نوعیت کے ہیں ان کا، کہ وہ ایک چیز کو ٹلٹ کر کے جو مرضی رنگ دے دے، جو مسئلہ مطلب دے دیں۔ میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب پاکستان قائم ہوا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا تھا اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے۔ قائد اعظم کو اس سے اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے اس کا جواب بھی دینا پسند نہیں کیا تھا۔ یہ وہ ہمارا باپ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، لیکن کچھ سمجھو تو پھر ہے نا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق جو امارات کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ پاکستانیوں پہ سختی شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سے کاغذات ان سے مانگنے شروع کر دیے ہیں، کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی جو فلائٹس ہیں جو یہاں سے اڑتی ہیں ان پر بھی بڑے ساری پابندیاں لگا دی ہیں، کر دی ہیں۔ بہت پریشر ہے، بڑا پریشر ابھی آئے گا۔ دیکھیے، امارات میں سے اسرائیل کا معاہدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب موساد گھسے گی اس میں، دبئی میں، ڈیرہ دبئی میں، عجمان میں، اللہ آپ کا کرے آگے جو اسٹیٹس ہیں ساری ان میں، اور وہاں اپنے اڈے قائم کر کے، باقاعدہ اڈے قائم کر کے بیٹھیں گے، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ چین کی اور گوادر کی نگرانی کریں گے، پاکستان کی نگرانی کریں گے۔ میں بہت عرصہ پہلے سے آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندو، گوادر سے جو ایران کو تکلیف ہوگی چابہار کی وہ تو ہوگی، سب سے زیادہ غصہ دبئی کو آئے گا، اور آیا، انہوں نے نکالا، وہ اب اس کا اظہار کرتے رہے۔ پاکستان کا گناہ صرف یہ ہے جو اس نے یہ CPC کا معاہدہ جو کیا ہوا ہے نا چائنا سے، یہ ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک ڈائمنشن بتائی ہے صورتحال کی۔ زیادہ انحصار اب یہ ہے پاکستان اب، اچھا، اور جو پاکستان کا رد عمل اس پر آیا ہے، اس پر آپ نے دیکھا، یہ امارات اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات بحال ہونے پر یہ بڑا پراسرار قسم کا، بڑا ٹھنڈا، بڑا میٹھا رد عمل ہے، وہ جوش و خروش اس میں نہیں ہے۔ باقی باتیں آپ کو اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے قرآن اور نواز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، گھر میں جتنی جگہ بھی میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔